کے دور سے اور 2014 کا دھرنا بھی جب تھا تو آپ بڑی پھرتی کے ساتھ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دیا، اور نواز شریف حکومت کے خلاف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ کی تو وہ پکچر اور ویڈیو بڑی مشہور ہوئی جس میں آپ وکٹری سائن دکھا رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر، وہ کیا تھا؟ دیکھیں، ایک تو یہ آپ نے جو سوال پوچھا، اس سے پہلے میں کئی ویلاگز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف بھی جو کچھ ہوا یہ اب ہمیں سمجھ آیا ہے. مطلب فار انسٹنس میں نے کارگل کے حوالے سے کہا کہ جو 99 میں، یہ میری ویلاگز ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دوں گا کہ جنرل مشرف کی جو انٹرونشن تھی نواز شریف کے خلاف اکتوبر 99 میں، وہ بھی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل مشرف کے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا اور ہمارے ایک پیٹریوٹزم، ایک ہائپر نیشنلزم ایسی چھائی ہوئی تھی کہ ہم اس کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے رہے انڈیا سینٹرک اینگل سے. ہم نے پاکستان کی سیاست کو انڈیا کے سے دیکھا یا ہائپر نیشنلزم کے لینس سے دیکھا. اب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایشوز جو ہیں وہ شاید کچھ اور ہی ہیں. ہم جن چیزوں کو نیشنلزم سمجھتے رہے، ایک قومی وسیع تر مفاد سمجھتے رہے، وہ نہیں تھا. یہاں شاید بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. سو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑے سسپیشس لگتی ہے مجھے جس طرح سے ہوئی، کیونکہ کیسز اس وقت بہت سے آئے تھے. اور اس سے ہمیں کیسے پتہ چلا اس چیز کا؟ ہمیں اس طرح سے پتہ چلا کہ 1000 پیجز کے جو 10 والیوم تھے، 10 والیوم 1000 پیجز کے، وہ اس بد نصیب نے پڑھے، اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، ابھی میں نے پھینک دیے ہیں. اور جو 10 والیوم تھے جو JIT بنی تھی 6 انسٹیٹیوشنز کی، پھر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا پہلے والا اور جو دوسرے والا، وہ بھی سینکڑوں صفحات کے اوپر تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا، ایسا لگتا تھا کہ ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یا وہ چیزیں ہی ٹریش تھیں، وہ غلط تھیں، وہ صحیح نہیں تھا، یا اس کے بعد جو ہوا وہ صحیح تھا. تو ہم نے آپ نے جو وکٹری سائن بنائے وہ آپ سمجھتے ہیں غلط تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلیڈ تھے. وہ وکٹری نہیں تھی، وہ پاکستان کی ڈیموکریسی کی وکٹری نہیں تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر کرپشن کا الزام تھا اور اس کو کرپشن کے الزامات کے اوپر جو ہے اس کو سزا ملے گی، سب کچھ ہوگا. لیکن اب ہمیں بعد نظر میں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اور ہی پولیٹیکل پروسیس تھا جس میں ہم سب استعمال ہو گئے. اور آپ استعمال ہو گئے. نہ صرف آپ استعمال ہوئے، آپ نے عوام کو بھی گمراہ کیا. تو آپ اپنے عوام کو، اپنے آڈینس سے کوئی معذرت کرنا چاہیں گے؟ کوئی شرمندگی ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں کہہ تو رہا ہوں کہ ہم جب مسلیڈ ہوئے اور ہم نے جو اس وقت جو پوزیشن لی، وہ پوزیشن ٹھیک نہیں تھی. اور اگر میری ویلاگس کو دیکھیں گے تو میں اس میں خاصی کامنٹری کر رہا ہوں، لمبے ویلاگس کر رہا ہوں. ذرا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، شاید انہی ویلاگس کے اوپر. کون سی تاریخ سے آپ نے سچ بولنا شروع کیا اور یہ والے ویلاگ کرنا شروع کیا؟ دیکھیے، ویلاگس تو میں نے شروع ہی بہت دیر سے کیا نا. اچھا، مطلب کون سی تاریخ سے آپ کو احساس ہوا؟ یا ویلاگس پہلے کیا نہیں کرتا تھا، میں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن آپ کے اندازہ ہے کہ سال پہلے آپ گمراہی سے بچے یا کچھ مہینوں سے، آپ کہہ سکتے ہیں کچھ مہینوں سے. تو اس سے پہلے جو آپ پروگرام کرتے رہے، آپ ان پہ شرمندہ ہیں اپنی عوام سے جن کو آپ بیوقوف بناتے رہے؟ نہیں، بیوقوف کوئی جان بوجھ کے تو مت ہی نہیں بناتے رہے نا. آپ اس کو ایک پورا جان بوجھ کے نہیں بناتے. آپ نے کہا کہ آپ بنے بیوقوف. دیکھیں، اگر ہمیں ایک صورتحال سمجھ ہی نہیں آئی، رائٹ، اگر ہمیں خود ہی ایک صورتحال نہیں سمجھ آئی، پتہ نہیں ہمیں ابھی جو صورتحال سمجھ آئی ہے اس کی بھی کیا حقیقت ہے. تو اگر ہمیں خود ہی ایک صورتحال نہیں سمجھ آئی تو ہم بھی اس پروسیس آف لرننگ میں تھے اور اس میں بہت سی چیزیں ہم نے کی ہوں گی جو غلط ہوں گی. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم ہے. کسی کو بھی پورا اختیار حاصل ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے، یہ جو بھی آرگومنٹ میں ابھی بھی بناتا ہوں ویلاگس کے اندر، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ہمارے خلاف FIRs کی ہیں، اس میں کچھ